جب آپ کہتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے مانیں، سمجھ نہیں آتا تو کیسے مانیں، تو ذہن میں رکھ لیں کہ دماغ سارا کا سارا محتاج ہے ان میسیجز کا، ان پیغامات کا جو کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ ان حواس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ دماغ محتاج ہے، وہ یہ بیچتا ہے تو وہ اسے انڈرسٹینڈ کر کے، سمجھ کے، مرتب کر کے آپ کو واپس میسج بھیجتا ہے، اس سے آپ کا علم بن رہا ہے۔ تو وہ حقائق جن کو آپ ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ ان کا میسج نہیں بھیج سکتی، تو آپ کی دماغ میں اس کی سمجھ کیسے آئے گی کہ کوئی حقیقت ہے؟ جس کو آپ اپنے کان کے پردوں سے، جس کی آواز نہیں جاتی اور کان میسج نہیں بھیج سکتے، تو آپ کا دماغ کیسے بتائے گا کہ کوئی ہے؟ وہی اتری ہے، کیسے بتائے گا؟ اس نے آپ کے کان نے تو سنا نہیں۔ ہاتھ نہیں چھو سکتے، اگر زبان نہیں چکھ سکتی، تو جب حواس جس جگہ پہ جا کے جن کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، لمٹ، اور وہ میسج نہیں کر سکتے برین کو، تو آپ کا دماغ ساری زندگی گزر جائے سمجھ ہی نہیں سکتا کسی شے کو۔ تو اگر کوئی چیز آپ کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 دروازے ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، 5 دروازے معلومات، میسیجز، پیغامات بھیجنے کے، یہ بند ہیں۔ ان کے اندر وہ چیز نہیں فالو کر رہی، تو جب ان میں فالو نہیں کر رہی تو دماغ میں سمجھ کہاں سے آئے گی؟ دماغ تو ان کا ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب آپ اس پروسیس کو سمجھ گئے تو گویا ہر چیز کو جاننے کے الگ الگ طریقے ہیں، ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک میں کوئی حقیقت فال کرے گی تو تب جا کے اس کا میسج برین کو جائے گا اور دماغ کو سمجھ آئے گی۔ اور جو چیزیں ان 5 طریقوں سے ماورا ہیں، انویزیبل حقائق جن کو کہتے ہیں، عالم غیب ماورا ہیں، ان کو تو یہ 5 آرگنز جو ہمارے جسم کے ہیں چھوٹے سے، یہ میسج ہی نہیں بھیج سکتے، تو دماغ کہاں سے سمجھے گا؟ اس لیے آپ آوازیں دیکھ نہیں سکتے اور مشاہدہ آنے والی چیزوں کو سن نہیں سکتے، لمس کو چکھ نہیں سکتے۔ ہر چیز کا اپنا اپنا دائرہ ہے، مگر ہر ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اس کا دماغ کے ساتھ۔ ہر کوئی سیدھا میسج بھیج رہا ہے اور دماغ ہر ایک کا فیصلہ کیے جا رہا ہے۔ تو جس شے کا میسج نہیں جائے گا، حتیٰ کہ 5 کا نہیں جائے گا، تو برین ایمٹی ہوگا، وہ بالکل اندھیرے میں بیٹھا ہوگا، دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو عزیزان محترم اسے یہ سمجھیں کہ ہماری محدودیت ہے، اس سے اللہ کی موجودیت کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ہماری محدودیت ہے، ہمارا محدود ہونا اللہ کے موجود ہونے کی نفی نہیں کر سکتا، اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ موجود ہے، وہ حقائق موجود نہیں۔ جب یہ چیز آپ سمجھ گئے، اب اس پر شہادت دینا چاہتا ہوں، گواہی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہیں، علم میں الراسخون، وہی لوگ پختہ ہیں جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں۔ غیبی حقائق کا جو چھپی ہوئی چیزیں، ان کا اقرار کر لیتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھ لیتے ہیں، ان کی تفسیر و تفصیل پہ نہیں جانا چاہتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدح کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ہم لمیٹڈ سورس رکھنے والے ہیں، اور یہ حقائق ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے، اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں، اس پر بحث نہیں کرتے، اس کو ماننے میں اپنے جھگڑے اور اپنی کاوش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور ان حقائق کو اپنے احاطہ علم سے ماوراء سمجھ کے مان لیتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو راسخون فی العلم کہتے ہیں، انہی کا علم پختہ اور راسخ ہے۔ لہذا لوگوں اس غیب کے ایمان پر اکتفا کیا کرو اور اسے اپنی محدود عقل کے پیمانوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہ کرو، چونکہ اس کوشش سے تم اللہ کو محدود بنا بیٹھو گے۔ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سماعت محدود ہے، سننا محدود، دیکھنا محدود،
سونگنا محدود، چکھنا محدود، چھونا محدود، ہمارے ذرائع محدود ہیں. سو ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے ہمارے دماغ کے فیصلے محدود ہیں. تو جب ہم اسے اپنے دماغ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے پیمانے پر، تو گویا اللہ کی عظمت کو محدود بنا دیں گے، جبکہ وہ غیر محدود ہے. اور اگر اللہ کو محدود بنا لیا تو تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں ہو جائے گا. کہ بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہم سٹل مانتے ہیں. ابھی تک میں نے اس کا کلیہ سمجھایا آپ کو، پرنسپل، اصول سمجھایا. اب میں اس کی شہادت دیتا ہوں، گواہی. سب سے بڑی معتبر ہمارے جو دلیل ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، جو اوتھینٹک بات کرتی ہے، جس کی بات میں ایکیوریسی ہے، جس کی بات میں ریلائبلٹی ہے، وہ سائنس ہے. باقی علوم اپنی جگہ بجا، مگر وہ سب بیسڈ ہیں ظن و تخمین پر. وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے اور اس میں بحث و تکرار ہے، کوئی یہ مانے گا کوئی نہیں مانے گا. اس میں کہیں بھی حتمیت و قطعیت نہیں ہوتی، اس میں بڑا ایرر کا سکوپ ہوتا ہے. بڑا جو چیز علم کے باب میں جو انسان نے دریافت کیا علم، اس کے باب میں جس میں حتمیت و قطعیت ہے کمپیریٹیولی مناسب حد تک، وہ سائنس ہے. جب وہ اپنے فائنل نتیجے پر پہنچ جائے. بات ہو رہی تھی ایمان بالغیب، کہ اگر نہیں دیکھا تب بھی ایمان لے آئیں. اس لیے ایمان لے آئیں آپ کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے ماورا ہے. میں نے اب تک یہ بات سمجھائی. آپ کے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، لیمٹ ہے، کیپیسٹی ہے. اس سے جو باہر ہے، اوپر کی چیز ہے، تو آپ دیکھ نہیں سکتے مگر مان جائیں. اب میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. آپ سب نے سنا ہے ایٹم کا نام اور کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ میں کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، میرے بیٹے اور بیٹیاں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے، کئی پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں، کئی بیچلر کرنے والے، کئی ہائی اسکول والے، کالجز والے، ساروں کو میں سنا رہا ہوں. ایٹم کا نام آپ کو سنتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر ایک سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایٹم کو دیکھا. یہ بات آپ کو بتانا تھا. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ننگی آنکھ سے دیکھا ہو، نہ، ننگی آنکھ سے تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. میں بات کر رہا ہوں مائکروسکوپ کی، اس سے بھی ایٹم نظر نہیں آتا. الیکٹران مائکروسکوپس کے ساتھ دیکھتے ہیں مگر ساری دنیا اس کو مانتی ہے. اگر اس کو معیار بنا لیا جائے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے تو ایٹم کا انکار کرتے ہیں. میں آپ کو 5 چیزیں بتاؤں گا، بڑی آسان آپ کے ذہن نشین رہ جائیں گے. کسی نے نہیں دیکھا آج تک، اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کے لیے جو لائٹ ہے نا، جس کی مدد سے انسان دیکھتا ہے، اس کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے، ویو لینتھ. وہ اس ویو لینتھ سے بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں میچ ہی نہیں کرتا. اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے جو روشنی درکار ہے وہ روشنی کی ویو لینتھ میں بھی نہیں آتا. مگر ساری دنیا مانتی ہے اس کو. نہیں دیکھا کسی نے مگر پھر مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانیں. کیا عجیب نظام ہے. 100 سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے کائنات میں وہ ایٹم ہے، سب سے چھوٹا وجود. اس پچھلے 100 سال کی سائنس کی ترقی نے ثابت کیا کہ نہیں، ایٹم بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور ٹوٹ کر اس کے بھی آگے چھوٹے ذرے ہیں، اور وہ نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون. بولیے کیا کیا؟ الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون، 3 لفظ. یہ ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں. اب آپ موجودہ فزکس سائنس کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، کیمسٹری کو پڑھیں، بائیو کیمسٹری کے پڑھیں، بایولوجی کو پڑھیں، مائکرو بایولوجی کو پڑھیں، فزکس میں جائیں، ایسٹرو فزکس میں جائیں، جتنا بھی ہیومن سائنس، اناٹمی میں، ایمبریالوجی میں، جہاں چلے جائیں، جہاں ایٹمز کا اور الیکٹرون، نیوٹرون کا، نرو سیلز کا جہاں ذکر آتا ہے، ہر جگہ ملے گا. ہزاروں لاکھوں کتابیں سائنس کی الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون کی بحث سے بھری پڑی ہیں. ساری دنیا مانتی. کوئی ایک شخص انکار کر دینا کہ الیکٹران، نیوٹرون، پروٹون نہیں ہے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. سائنس نے الیکٹران مائکروسکوپس کے ساتھ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہے.
ان ساری سائنسی حقیقتوں کو آپ نے نہیں دیکھا تو پھر بھی مانتے ہیں بلا چون و چرا، مگر ایمانی حقیقتوں کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر نہیں مانتے۔ تو یہ ایک تضاد ہے۔ اگر سائنسی حقائق جنہیں سائنس نے بتا دیا کہ یہ ہیں مگر دیکھا نہیں تو ہم مانتے ہیں، تو ایمانی حقائق جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہی الہی نے کہ یہ ہیں، ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ قاعدہ وہ ہے جو سائنس بتا رہی ہے ہمیں۔ تو گویا سائنس نے اپنے تحقیق اور مطالعہ کے مختلف انداز جو سائنس نے دریافت کیے، اس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں اور انسانی وجود کے اندر ایسے بے شمار حقائق ہیں جو ننگی آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکے آج تک، اور دیکھے جا ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود ان کو مانتے ہیں۔ الیکٹران مائکروسکوپس کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہر سائنسدان ایٹم، نیوکلیس، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون کے وجود پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں، اور ہمارا نوجوان بیٹا اس کے ذہن میں یہ شکوک ڈالے جاتے ہیں کہ چونکہ خدا نظر نہیں آتا سو میں اس کو نہیں مانتا، جنت و دوزخ نظر نہیں آتی سو میں اس کو نہیں مانتا، ملائکہ اور وحی نظر نہیں آتے سو میں اس کو نہیں مانتا۔ نہیں میرے بیٹے، صرف نظر آنا یا نہ آنا کسی حقیقت کو ماننے یا نہ ماننے کا واحد طریقہ نہیں ہے۔ آپ سائنس کی دنیا میں ایسی ہزاروں چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں جو ننگی آنکھ سے نہ نظر آئی ہیں نہ نظر آ سکتی ہے۔ سائنس کہتی ہے though we cannot see them but we can see their effects۔ سائنس کہتی ہے اس لیے مانتی ہوں کہ بے شک ننگی آنکھ سے یہ ایٹم نظر نہیں آتا، نیوکلیس نظر نہیں آتا، الیکٹران نظر نہیں آتا، نیوٹران نظر نہیں آتا، پروٹون نظر نہیں آتا، یہ سب کچھ نظر تو نہیں آتے مگر ان کے آثار نظر آتے ہیں، ان کی علامات ہیں، ان کی آیات نظر آتی ہیں، دوسروں پر جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ان ایفیکٹس کو دیکھ کر مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ جن جن چیزوں پر ان کے اثرات ہوتے ہیں، جب وہ اثرات دکھائی دیتے ہیں موو ہوتے ہوئے، عمل ہوتے ہوئے، فعل ہوتے ہوئے، حرکت ہوتے ہوئے، جب وہ حرکتیں دیکھتی ہوں تو پتا چلتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، ان کے پیچھے ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح یہ ایفیکٹس کو دیکھ کر جان لیا کہ پیچھے کوئی ہے، اس طرح ایک پوری کائنات بھی چل رہی ہے۔ انسان پیدا ہو رہا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفے سے پورا انسان بنتا ہے، اور پہلے ہی دن جب مرد اور عورت ملتے ہیں، پہلے ہی دن بچے اور بچی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے رنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کا فیصلہ ہو جاتا، پہلے دن، پہلے ابتدا میں اس کے رنگ روپ کا، نقش و نین کا، اس کے فیچرز کا، اس کی عادات کا، خصلتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس دن انسان کا ایک نطفہ بنا ماں کے رحم میں پہلے دن، اور پھر انسان چلتا ہے، کائنات ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، کائنات چل رہی ہے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا، کہیں جھگڑا نہیں ہوتا، رات آگے پیچھے نہیں ہوتی، دن آگے پیچھے نہیں ہوتا، سورج کا چاند کا جھگڑا نہیں، اور سولر سسٹم کے سیاروں کا جھگڑا نہیں، کروڑوں اربوں ستارے ایک ایک کہکشاں میں چل رہے ہیں، خربوں کہکشائیں چل رہی ہیں، ایک نظم ہے، توازن ہے، ضبط ہے۔ تو اللہ نظر تو نہیں آتا مگر یہ سب کائنات کے افعال دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، اور وہ جو ان کے پیچھے چلانے والا ہے اس کا نام اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ جب آپ کہتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے مانیں، سمجھ نہیں آتا تو کیسے مانیں، تو ذہن میں رکھ لیں کہ دماغ سارا کا سارا محتاج ہے ان میسیجز کا، ان پیغامات کا جو کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، ان حواس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ دماغ محتاج ہے، وہ یہ بیچتا ہے تو وہ اسے انڈرسٹینڈ کر کے، سمجھ کے، مرتب کر کے آپ کو واپس میسیج بھیجتا ہے، اس سے آپ کا علم بن رہا ہے۔ تو وہ حقائق جن کو آپ ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ ان کا میسج نہیں بھیج سکتی، تو آپ کی دماغ میں اس کی سمجھ کیسے آئے گی کہ کوئی حقیقت ہے؟ جس کو آپ اپنے کان کے پردوں سے، جس کی آواز نہیں جاتی اور کان میسج نہیں بھیج سکتے، تو آپ کا دماغ کیسے بتائے گا کہ کوئی ہے؟
وہی اتری ہے، کیسے بتائے گا؟ اس نے آپ کے کان نے تو سنا نہیں، ہاتھ نہیں چھو سکتے، اگر زبان نہیں چکھ سکتی، تو جب حواس جس جگہ پہ جا کے جن کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، لمٹ، اور وہ میسج نہیں کر سکتے برین کو، تو آپ کا دماغ ساری زندگی گزر جائے سمجھ ہی نہیں سکتا کسی شے کو۔ تو اگر کوئی چیز آپ کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 دروازے ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، 5 دروازے معلومات، میسیجز، پیغامات بھیجنے کے، یہ بند ہیں، ان کے اندر وہ چیز نہیں فالو کر رہی۔ تو جب ان میں فالو نہیں کر رہی تو دماغ میں سمجھ کہاں سے آئے گی؟ دماغ تو ان کا ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب آپ اس پروسیس کو سمجھ گئے تو گویا ہر چیز کو جاننے کے الگ الگ طریقے ہیں، ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک میں کوئی حقیقت فال کرے گی تو تب جا کے اس کا میسج برین کو جائے گا اور دماغ کو سمجھ آئے گی۔ اور جو چیزیں ان 5 طریقوں سے ماورا ہیں، انویزیبل حقائق جن کو کہتے ہیں، عالم غیب ماورا ہیں، ان کو تو یہ 5 آرگنز جو ہمارے جسم کے ہیں چھوٹے سے، یہ میسج ہی نہیں بھیج سکتے، تو دماغ کہاں سے سمجھے گا؟ اس لیے آپ آوازیں دیکھ نہیں سکتے اور مشاہدہ آنے والی چیزوں کو سن نہیں سکتے، لمس کو چکھ نہیں سکتے، ہر چیز کا اپنا اپنا دائرہ ہے، مگر ہر ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اس کا دماغ کے ساتھ، ہر کوئی سیدھا میسج بھیج رہا ہے اور دماغ ہر ایک کا فیصلہ کیے جا رہا ہے۔ تو جس شے کا میسج نہیں جائے گا، حتیٰ کہ 5 کا نہیں جائے گا، تو برین ایمٹی ہوگا، وہ بالکل اندھیرے میں بیٹھا ہوگا، دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو عزیزان محترم اسے یہ سمجھیں کہ ہماری محدودیت ہے، اس سے اللہ کی موجودیت کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ہماری محدودیت ہے، ہمارا محدود ہونا اللہ کے موجود ہونے کی نفی نہیں کر سکتا، اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ موجود ہے، وہ حقائق موجود نہیں۔ جب یہ چیز آپ سمجھ گئے، اب اس پر شہادت دینا چاہتا ہوں، گواہی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہیں، علم میں الراسخون وہی لوگ پختہ ہیں جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں، غیبی حقائق کا جو چھپی ہوئی چیزیں ان کا اقرار کر لیتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھ لیتے ہیں، ان کی تفسیر و تفصیل پہ نہیں جانا چاہتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدح کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ہم لمیٹڈ سورس رکھنے والے ہیں، اور یہ حقائق ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے، اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں، اس پر بحث نہیں کرتے، اس کو ماننے میں اپنے جھگڑے اور اپنی کاوش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور ان حقائق کو اپنے احاطہ علم سے ماوراء سمجھ کے مان لیتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو راسخون فی العلم کہتے ہیں، انہی کا علم پختہ اور راسخ ہے۔ لہذا لوگوں اس غیب کے ایمان پر اکتفا کیا کرو اور اسے اپنی محدود عقل کے پیمانوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس کوشش سے تم اللہ کو محدود بنا بیٹھو گے۔ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سماعت محدود ہے، سننا محدود، دیکھنا محدود، سونگھنا محدود، چکھنا محدود، چھونا محدود، ہمارے ذرائع محدود ہیں۔ ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے ہمارے دماغ کے فیصلے محدود ہیں۔ تو جب ہم اسے اپنے دماغ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے پیمانے پر، تو گویا اللہ کی عظمت کو محدود بنا دیں گے، جبکہ وہ غیر محدود ہے۔ اور اگر اللہ کو محدود بنا لیا تو تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں ہو جائے گا۔ کہ بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہم سٹل مانتے ہیں۔ ابھی تک میں نے اس کا کلیہ سمجھایا، آپ کو پرنسپل، اصول سمجھایا، اب میں اس کی شہادت دیتا ہوں، گواہی۔ سب سے بڑی معتبر ہمارے جو دلیل ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، جو اوتھینٹک بات کرتی ہے، جس کی بات میں ایکیوریسی ہے، جس کی بات میں ریلائبلٹی ہے، وہ سائنس ہے۔ باقی علوم
اپنی جگہ بجا، مگر وہ سب بیسڈ ہیں ظن و تخمین پر. وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے اور اس میں بحث و تکرار ہے، کوئی یہ مانے گا کوئی نہیں مانے گا. اس میں کہیں بھی حتمیت و قطعیت نہیں ہوتی، اس میں بڑا ایرر کا سکوپ ہوتا ہے. بڑا جو چیز علم کے باب میں جو انسان نے دریافت کیا علم، اس کے باب میں جس میں حتمیت و قطعیت ہے کمپیریٹیولی مناسب حد تک، وہ سائنس ہے. جب وہ اپنے فائنل نتیجے پر پہنچ جائے. بات ہو رہی تھی ایمان بالغیب کہ اگر نہیں دیکھا تب بھی ایمان لے آئیں. اس لیے ایمان لے آئیں آپ کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے ماورا ہے. میں نے اب تک یہ بات سمجھائی. آپ کے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، لمٹ ہے، کیپیسٹی ہے، اس سے جو باہر ہے اوپر کی چیز ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر مان جائیں. اب میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. آپ سب نے سنا ہے ایٹم کا نام اور کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ میں کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، میرے بیٹے اور بیٹیاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے، کئی پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں، کئی بیچلر کرنے والے، کئی ہائی اسکول والے، کالجز والے، ساروں کو میں سنا رہا ہوں. ایٹم کا نام آپ کو سنتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر ایک سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایٹم کو دیکھا. یہ بات آپ کو بتانا تھا. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ننگی آنکھ سے دیکھا ہو، نہ، ننگی آنکھ سے تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. میں بات کر رہا ہوں مائکروسکوپ کی، اس سے بھی ایٹم نظر نہیں آتا. الیکٹران مائکروسکوپس کے ساتھ دیکھتے ہیں، مگر ساری دنیا اس کو مانتی ہے. اگر اس کو معیار بنا لیا جائے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے تو ایٹم کا انکار کرتے. میں آپ کو 5 چیزیں بتاؤں گا، بڑی آسان، آپ کے ذہن نشین رہ جائیں گے. کسی نے نہیں دیکھا آج تک، اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کے لیے جو لائٹ ہے نا، جس کی مدد سے انسان دیکھتا ہے، اس کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے، ویو لینتھ. وہ اس ویو لینتھ سے بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں میچ ہی نہیں کرتا. اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے جو روشنی درکار ہے وہ روشنی کی ویو لینتھ میں بھی نہیں آتا. مگر ساری دنیا مانتی ہے اس کو. نہیں دیکھا کسی نے مگر پھر مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانیں. کیا عجیب نظام ہے. 100 سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے کائنات میں وہ ایٹم ہے، سب سے چھوٹا وجود. اس پچھلے 100 سال کی سائنس کی ترقی نے ثابت کیا کہ نہیں، ایٹم بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور ٹوٹ کر اس کے بھی آگے چھوٹے ذرے ہیں، اور وہ نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون. بولیے کیا کیا؟ الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون، 3 لفظ. یہ ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں. اب آپ موجودہ فزکس سائنس کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، کیمسٹری کو پڑھیں، بایو کیمسٹری کے پڑھیں، بایولوجی کو پڑھیں، مائکرو بایولوجی کو پڑھیں، فزکس میں جائیں، ایسٹرو فزکس میں جائیں، جتنا بھی ہیومن سائنس، اناٹمی میں، ایمبریالوجی میں، جہاں چلے جائیں، جہاں ایٹمز کا اور الیکٹرون، نیوٹرون کا، نرو سیلز کا جہاں ذکر آتا ہے، ہر جگہ ملے گا. ہزاروں لاکھوں کتاب